پیارے دوستو، اس وقت ہماری پوری دنیا میں یہودی دھرم کے ماننے والوں کا صرف ایک ہی دیش موجود ہے جس کو ہم سب لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے اس اکلوتے دیش کو دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں ایک دیش مانا جاتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ 1948 میں بننے والے یہودیوں کے اس اکلوتے دیش سے پہلے ہماری دنیا میں رہنے والے سبھی یہودیوں کا کیا حال تھا؟ آخر 1948 سے پہلے یہ سارے یہودی کہاں رہا کرتے تھے، اور جہاں بھی رہا کرتے تھے وہاں کس حال میں رہا کرتے تھے؟ تو پیارے دوستو، آپ لوگ جب کبھی بھی 1948 سے پہلے کی یہودیوں کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جس انسان کا نام آپ کو اتہاس میں سب سے زیادہ ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہٹلر کا نام ملے گا۔ وہی ہٹلر کہ جس نے نہ صرف جرمنی دیش پر راج کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے ورلڈ وار کی وجہ بھی بنا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر ہی وہ انسان تھا کہ جس نے آج سے لگ بھگ 75 اور 80 سال پہلے لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی قتل کر ڈالا تھا۔ نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ تو ہماری اس دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے کتنی زیادہ نفرت تھی، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر کی دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ کاش وہ کسی دن پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر سکے اور اپنے اس مقصد کو پورا کر سکے۔ پیارے دوستو، اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے اپنے دور میں ایسے قدم اٹھائے تھے جس سے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا ہی ہل گئی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، اب سوال یہ بھی ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کیا کرتا تھا، اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہٹلر یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے، اور پہلے وشو یدھ میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے، کیونکہ یہودی جو خود بھی جرمنی میں رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے دیش جرمنی کا ساتھ دینے کے بجائے اندرونی طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں سارے دشمنوں کا ہی ساتھ دیا تھا اور ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کے علاوہ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوری دنیا میں جرمنی ہی وہ قوم ہے، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی اصلی حقدار ہے، اور ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلام اور نچلی قوموں کو ختم کر دیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ پیارے دوستو اس دور میں یہودی بھی بہت غریب ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہٹلر اس قوم کو بھی گھٹیا اور غلام قوم سمجھا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دھرم سے عیسائی تھا، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ کیونکہ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عیسائی دھرم میں لمبے وقت تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے یہودی علماء کا ہی ہاتھ تھا، یعنی یہودی دھرم گروؤں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے دوستو، آج کے دور میں بھلے ہی یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو چکا ہو، لیکن کسی دور میں یہ دونوں آپس میں سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہی ہٹلر یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اور اس نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ جیسے ہی ہٹلر نے جرمنی کی حکومت کو سنبھالا تو فوراً جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی، جن پابندیوں سے پریشان ہو کر ہزاروں یہودیوں نے جرمنی کو چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہٹلر نے جرمنی میں ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے اب جرمنی میں رہنے والے سارے یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے نام کے آگے ایک ایسا ورڈ لگائیں گے جس کی وجہ سے نام سے ہی اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ وہیں دوسری طرف یہودی عورتوں
عورتوں کو اپنے نام کے آگے سارا لگانا ضروری تھا۔ یہی وہ دو نام تھے کہ جس کی وجہ سے یہودیوں کو الگ سے ہی پہچان مل جایا کرتی تھی۔ اس کے کچھ وقت بعد ہی جرمنی گورنمنٹ نے سارے یہودیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر دیے تھے، اور اس کے بعد یہودیوں کو ایسے نئے پاسپورٹ دیے گئے تھے کہ جس میں ایک ایسی مہر کو لگایا جاتا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ پہچان کی جا سکتی تھی کہ یہ پاسپورٹ کسی عام جرمن کا نہیں بلکہ یہودیوں کا ہے۔ اتنا ہی نہیں پیارے دوستو، اب دھیرے دھیرے سارے جرمنی میں سارے یہودیوں سے سرکاری نوکریاں بھی چھین لی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ پد پر بھی ان کو کسی اونچے پد پر نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی ہٹلر کی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون بھی بنا دیا تھا، جس قانون کے تحت اب جرمنی میں رہنے والے یہودیوں کو ضروری تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر ایک ایسا بینچ لگائیں کہ جس کی وجہ سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ پیارے دوستو، صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اب ان کے گھر پر بھی یہ بینچ لگانا ضروری کر دیا تھا، یعنی گھر کو بھی باہر سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ گھر کسی یہودی کا ہے یا پھر غیر یہودی کا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب یہودیوں کا جرمن میں رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ آئے دن ان لوگوں کے اوپر حملے ہونا بھی تیز ہو گئے تھے، کبھی ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا تو کبھی ان کی دکانوں کو جلا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے یہودیوں کو کبھی کبھی اپنی جانیں بھی گنوانا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، خوف اور ڈر کا کھیل تو 1939 سے شروع ہوا تھا کہ جب ہٹلر کی فوج نے سارے یہودیوں کو چن چن کر کیمپ میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر کی فوج کیمپوں میں نہ صرف یہودیوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی بلکہ ان سے بہت سارا کام بھی لیا کرتی تھی، اور ان سارے کیمپوں میں سب سے بڑا اور سب سے مشہور کیمپ وہ تھا جو پولینڈ دیش میں موجود تھا۔ وہی وہ کیمپ تھا کہ جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر کی خفیہ ایجنسی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پورے یورپ میں یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی، جن کو بعد میں اسی کیمپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے کیمپ میں بڑے بڑے ہول بھی بنوا رکھے تھے جن کو گیسٹ چیمبر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی ایسا ہول جو ہر طرف سے بند ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے یہودیوں کو اس ہول کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بند ہول میں یعنی گیسٹ چیمبر میں زہریلے گیس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اندر بند انسانوں کا دم گھٹ جایا کرتا تھا، اور ایک ہی بار میں ہزاروں یہودیوں کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے ہٹلر نے صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی لگ بھگ 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور اس میں سے بہت سارے یہودی کیمپ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھی مارے گئے تھے۔ حالانکہ پیارے دوستو، سیکنڈ ورلڈ وار میں یعنی دوسرے وشو یدھ میں ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، اور پھر ہٹلر کی موت کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اسی سارے ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا کہ 1948 میں دنیا کے بہت سارے دیشوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں اسرائیل نام کا ایک دیش سونپ دیا تھا، جسے آج ہم لوگ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روزانہ کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔